قدموں کے نیچے. سنتے چلے ہیں بچپن سے جنت ماں کے قدموں کے نیچے. تو کیا ہر ماں کے قدموں کے نیچے؟ سوچیے ایک بار کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت ہے. یزید کی بھی تو ماں تھی, شمر کی بھی ماں تھی, ولید کی بھی ماں تھی, ورملہ کی بھی ماں تھی, ابن زیاد کی بھی ماں تھی. بھائی شمر کی بھی تو ماں تھی, ولید کی بھی تو ماں تھی, یزید کی بھی تو ماں تھی, ابن زیاد کی بھی ماں تھی. چلیے ساری ماں کو چھوڑ دیجیے, نوح کی بیوی تو کسی کی ماں تھی. اب اس سے زیادہ کیا خاموشی ہے؟ بھائی نوح کی بیوی بھی تو کسی کی ماں تھی. ہاں نوح کی بیوی اپنے بچے کو جنت نہ دلا سکی, نوح کی بیوی اپنے بچے کو جنت نہ دلا سکی تو وہ دنیا کو کیا دلائے گی؟ اور آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ماں کے قدموں میں جنت ہے, ماں کے قدموں میں جنت ہے. ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہے, یہ خیال رکھیے. ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہے, جنت اسی ماں کے قدموں میں ہے جس نے اپنے بچوں کو جنت کے جس ماں نے اپنے بچوں کو جوانان جنت کے صدا اسی ماں نے جنت قدموں میں, کیونکہ جنت کے لیے شرط ہے ایمان کی. بھائی جنت کے لیے شرط ہے ایمان کی. جنت کسے ملے گی؟ مومن کو. مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے دل علی کی محبت ہو, علی کی محبت ہو. وہ علی کی محبت کو ہٹا کے کہتے ہیں نہیں صاحب مومن تو اس سے کہتے ہیں جس کے قرآن دل میں ہو, جس کے نماز دل میں ہو, جو روزہ رکھتا ہو, جو حج کرتا ہو, جو زکات دیتا ہو, جو خمس دیتا ہو, اس سے مومن کہتے ہیں. اگر اس کا عمل کے نام کا مومن نام ہوتا تو جنگ جنت میں ابھی سرکار کیا کہتے ہیں کہ آج سننے کفر کے مقابل میں, آج سننے کفر کے مقابل میں کلے ایمان نہ رہا ہے. نبی نے فیصلہ کر دیا ایمان وہی ہوگا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی, اور کافر وہی ہوگا جس کے دل میں علی کی عداوت ہوگی. کافر وہی ہوگا جس کے دل میں علی کی عداوت ہوگی. اور خدا کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسی مائیں عطا کی جو کئی زہرا ہے, جو شہزادی زہرا کی چاہنے والی. آج چونکہ وقت بہت کم ہے, یہ آپ سب جانتے ہیں. آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ جب جوان ہوتے نا تو یہ کبھی سبیل کا پانی پی کے آتے ہیں, کبھی سبا بن کے آتے ہیں. ہم سب ان منزلوں سے گزرتے ہیں. مائیں جب بچے شکم میں ہوتے ہیں تو کبھی عباس کے پرچم کی زیارت ہوتی ہے, کبھی تعزیے کی زیارت ہوتی ہے. اور جب دنیا میں بچے آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کبھی علم کی زیارت کرائی جاتی ہے, کبھی تعزیے کی زیارت کرائی جاتی ہے. تیار ماں کرتی ہے, فرش ازا پہ لے کے باپ آتا ہے. اور امام حسین کے عزادار آج جتنے بھی آپ دیکھیں ایک سامنے کی چیز ہے. بہت ساری تاریخیں ہم بھول جاتے ہیں لیکن ماؤں کو تاریخیں یاد رہتی ہیں. اور آج بھی اس سے بڑی اور محبت کیا ہوگی کہ ایک بچے کا ایک قطرہ خون کا نکل جائے تو مائیں تڑپ جاتی ہیں. لیکن وہی مائیں جب محرم کا چاند آسمان پہ طلوع ہوتا ہے اور جب کسی دن یہ طے ہوتا ہے کہ آج زنجیر کا ماتم ہونا ہے تو مائیں بیٹوں کو سمجھا کے بھیجتی ہیں بیٹا ایسے ماتم کرنا تاکہ بدن سے خون نکلے. یہ مائیں ہوتی دور سے دیکھ رہی بیٹا اور کرو ماتم. یعنی جو ماں ایک قطرے کے لیے طرف جائے اور وہ حسین کے لیے کہے اور کرو ماتم اور کرو ماتم. مئی جون کے مہینے ہوتے ہیں, بچوں پہ نظر رکھی جاتی ہے کہ یہ بچے کہیں فرش پہ نہ چلے جائیں. فرش بہت گرم ہوتا ہے, اس سے بڑی محبت کیا ہوگی وہ ماں جو اپنے بچے کو گرم فرش سے بچاتی ہے. لیکن جب انگاروں میں ماتم ہوتا ہے تو وہ ماں اپنے بچے کو تیار کر کے لاتی ہے اور کہتی بیٹا ایسے ماتم کرنا جیسے ایک ماتم دار کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے تصور میں کچھ اور ہے. کیا تصور میں ہے کہ آج یہ آگ کا ماتم ہو رہا ہے تو یہ وہ ماتم ہے جو شام غریبہ کی یاد دلاتا ہے, زہرا کے دروازے کی یاد دلاتا ہے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. کیونکہ میں بہت کم وقت اس لیے لے رہا ہوں, ابھی تقریر ہونا ہے. جتنے بھی لوگ اس پروگرام میں شریک ہیں اللہ انہیں کوئی غم نہ دے. دنیا میں کچھ بھی ہو, بہت سارے